ایک بچی نے کہا تھا کہ مفتی صاحب ہمارے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں میں بارہا اس میں گزارش کرتا ہوں، یہ سوال میں نے اسی لیے لے لیا کہ تھوڑا سا میں مزید عرض کر دوں گا کہ یہ رشتوں کے معاملات اللہ تبارک و تعالی نے ازلی طور پر طے فرمائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ جب ذہن بنا لیں، اس کے بعد وظائف اختیار کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ صحیح کرنا ضروری ہے کہ رشتہ آپ کے وظیفے سے نہیں ہوگا، رشتہ آپ کے کسی کے ٹانگیں کھینچ کر اس کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھنے سے نہیں ہوگا، رشتہ کسی کے بارے میں جھوٹ بول کر اس سے بدگمان کر کے اس کو ہٹا کر اپنے آپ کو سامنے لانے سے نہیں ہوگا، رشتہ کسی کے گن پوائنٹ پہ زبردستی کروانے سے نہیں ہوگا، رشتہ مطلب وہ اگر راضی نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوگا، اگر زبان سے الفاظ ادا کر دے الگ بات ہے، لیکن مراد کہنے کی یہ ہے کہ ہم زبردستی کر لیں، کوئی وظیفہ پڑھ لیں، جیسے کوئی لڑکی کہے فلاں لڑکے سے ہی میری شادی ہو جائے، اور تقدیر الہی میں ایسا نہیں ہے، لاکھوں وظیفے پڑھ لے اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہوگی اور جس سے ہوگی تو نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم اس پر راضی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتہ اور ہم تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، یہ سنت کریمہ ہے، تو لہٰذا اب آپ کو وظیفہ اختیار کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے وظیفہ کیا اور رشتہ نہیں ہوا تو آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گے، طبیعت پرسکون رہے گی، کیونکہ پہلی آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ لیکن جن کے عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں وظیفوں سے نکاح ہوتے ہیں، جب وہ وظیفے میں ناکام رہتے ہیں اور توقع کے مطابق رزلٹ نہیں آتا تو پھر وہ معاذ اللہ ان عاملین سے، علماء سے، مفتیان کرام سے، شیوخ سے ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کو رحم ہی نہیں آ رہا، ہم تو اتنے وظیفے پڑھ رہے ہیں پھر بھی نہیں کر رہا۔ یہ اچھی طرح سمجھیے۔ اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے کال لے لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ہو گئی ہے تو رشتے کے لیے بس یہ سمجھ لیں، آسان سی کا آپ کو عرض کرتا ہوں، سورہ نساء یہ روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر ترجمے سے پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ خالی عربی کی عبارت بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بے حد کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کی تھی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے کہیں دور نہ دفنانا بلکہ مسجد کے ساتھ ہی دفنا دینا، تو ہم نے ایسے ہی کیا۔ 20 سال ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اس طرح اکیلی قبر بنانا منع ہوتا ہے اور میت پر عذاب ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جس نے یہ کہا یہ تو خیر عذاب والی بات تو بالکل غلط کی کہ اکیلی قبر پر عذاب ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں دوسری بات ایک حد تک صحیح ہے کہ ایک تو جس جگہ پر انسان کا انتقال ہو اسی جگہ دفنانا یہ منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے، تو غیر نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ فقہا نے فرمایا کہ کسی کو اکیلا ایسے نہ دفنائے بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفنایا جائے، کیونکہ اس قبر کی پھر حرمت کا لحاظ کرنا اور پھر دیگر اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اس طرح اگر کوئی کہہ دے گا تو ہر شخص اپنے اپنے گھروں کے اندر قبریں بنانا شروع ہو جائیں گے اور پھر پرابلم ہوگی، اس لیے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفنانا چاہیے۔ تو والد صاحب کی وصیت مناسب نہیں تھی، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر فوت ہونے والا کوئی وصیت کر کے جائے تو اس وصیت کو پہلے شریعت پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس وصیت کو مثلا خلاف شرع وصیت ہے اور آپ یہ سوچیں اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو میت کو اذیت اور تکلیف ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب حقیقت حال کھلتی ہے تو جو غلط وصیت کر کے گئے ہوتے ہیں اگر اس مردے کو بھی سامنے لے آئے نا تو وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے گا خدا کے واسطے وصیت کو پورا نہ کرنا کیونکہ مجھ پر وبال ہوگا، یا وصیت کو ختم کر دو کیونکہ مجھ پہ وبال ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بھولے پن سے یہ سوچنا کہ اگر ہم نے یہ بات پوری نہیں کی چاہے ناجائز کیوں نہ ہو میت کو اذیت ہوگی، غلط ہے۔ تو یہ وصیت ٹھیک نہیں تھی، آپ کو نہیں ماننی چاہیے تھی، وہیں دفنانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال دفنا دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن یہ عام انسان کے بارے میں ہے۔ اگر فقہائے اسلام، اگر کوئی شہر کے مفتیان کرام کسی معظم دینی کے لیے، مثلا کوئی بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں اور کوئی بڑے شیخ کامل ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو عام قبرستان میں ان کو دفنایا تو وہاں قبروں کی بے حرمتی بہت ہو رہی ہے، ان کی بھی ہوگی، اس لیے کسی مخصوص جگہ کے اوپر ان کو دفنا دیا جائے تو پھر اس کی گنجائش نکلے گی۔ جیسے بہت سے دارالعلوموں کے اندر ہی ان کے محتمم کی قبوریں بنی ہوئی ہیں، یا کوئی بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث وغیرہ، ان کی قبور بنا دی گئی ہیں، علیحدہ بنائی ہیں تاکہ بے حرمتی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو بہرحال اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اس کو علماء کی تائید حاصل ہے۔ باقی یہ کہ اپنے پاس ایسی وصیتیں کرنا صحیح نہیں ہوتا۔